الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ عزیزان محترم، آج جس موضوع پہ میں نے عرض گزار ہونا ہے وہ موضوع ہے شرک کسے کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے شرک کی تعریف سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات یا عبادت میں کسی کو اس کے برابر جاننا یا اس جیسا ماننا شرک ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرک کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجوسیوں، آگ کی عبادت کرنے والوں کی طرح کسی کو واجب الوجود جان کر الوہیت میں شرک کرنا یا بت پرستوں کی طرح کسی کو عبادت کا حقدار سمجھنا شرک ہے۔ شرک کی اقسام۔ عزیزان محترم، شرک کی 3 قسمیں ہیں: شرک فی العبادہ، شرک فی الذات، شرک فی الصفات۔ شرک فی العبادہ۔ شرک فی العبادہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھنا، جیسے مشرکین مکہ کے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ شرک فی الذات۔ شرک فی الذات یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ جیسا ماننا، جیسے مجوس جو 2 خداؤں کو مانتے تھے۔ شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات یہ ہے کہ کسی ذات و شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننے۔ الحمدللہ مسلمان ہر قسم کے شرک سے محفوظ ہے، وہ نہ شرک فی العبادہ میں مبتلا ہے، نہ شرک فی الذات میں، اور نہ ہی وہ شرک فی الصفات میں مبتلا ہے، کیونکہ مسلمان نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے، نہ اس کے سوا کسی کو اس لائق جانتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ جیسا کسی کو مانتا ہے، اور نہ ہی اللہ کی صفات جیسی صفات کسی کے لیے تسلیم کرتا ہے۔ شرک سے بچنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو اپنی بندگی کرنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، نہ جاندار کو، نہ بے جان کو، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کی عبادت میں۔ شرک ایک ظلم عظیم ہے۔ حضرات ذی وقار، شرک تمام کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ ایمان کی ضد ہے، یعنی جو بدنصیب اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اس گناہ کبیرہ کی خوب مذمت بیان کی گئی ہے اور اسے بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اس گناہ عظیم سے بچنے کی خاص تاکید فرمائی۔ اسے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا گیا: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا کہ اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، یقیناً شرک بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس میں غیر مستحق عبادت کو مستحق عبادت قرار دینا ہے اور عبادت کو اس کے محل مقام کے خلاف رکھنا، یہ دونوں باتیں ظلم عظیم ہے۔ مشرک کا ٹھکانہ۔ عزیزان من،
شرک ایک ایسا بدترین گناہ کبیرہ ہے جس کا ارتکاب کرنے والے پر جنت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں اور جہنم کا گڑھا اس کا دائمی مقدر اور ٹھکانہ قرار پاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ یقیناً جو اللہ کا شرک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ دردناک عذاب کی وعید۔ عزیزان محترم، جب نصارہ عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت میں تحریف کی، عقیدہ ثلیث تین خداؤں کا مشرکانہ عقیدہ بنایا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کی سختی سے نفی فرمائی اور انہیں دردناک عذاب کی وعید دیتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یقیناً وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے تین خداؤں میں سے تیسرا ہے اور خدا تو نہیں مگر ایک، اور اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ مشرکوں سے رشتہ داری کی معاونت۔ حضرات گرامی قدر، مشرکوں سے میل جول، دوستی اور رشتہ داری سخت حرام ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے، اور یقیناً مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اور یقیناً مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں تو ان سے اجتناب ضروری اور ان کے ساتھ دوستی قرابت ناروا ہے۔ آج جب کفار و مشرکین اللہ رب العالمین کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں یا اس کی مثل خدا نخواستہ بتوں کو لائق عبادت سمجھتے ہیں، بروز قیامت ان کے ہاتھ پچھتاوے اور نا امیدی کے سوا کچھ نہیں آئے گا، لیکن اس وقت ان کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کی قسم، یقیناً ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ حضرات محترم، شرک کا تعلق عقیدہ و نظریہ سے ہے۔ جو شخص خالق کائنات کے علاوہ کسی اور کو الہی معبود جانتا مانتا ہے اور اس کے خدا ہونے پر یقین رکھتا ہے تو ایسا عقیدہ شرک ہے۔ قرآن کریم میں اس کی سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ کسی کو اللہ کے ساتھ خدا سمجھ کر مت پکارو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر پکارے یا اس کی عبادت کرے یا اللہ تعالیٰ کی صفات بالذات مثلاً ادنیٰ سے ادنیٰ ذات علم و غیب، قدرت و تصرف وغیرہ کسی اور کے لیے تسلیم کرے تو یقیناً یہ شرک قرار پائے گا، کیونکہ کائنات میں کسی کو بھی ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر کوئی اختیار، کوئی قدرت، کوئی تصرف، کوئی علم غیب، بلکہ
کوئی بھی چیز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم اہل سنت و جماعت انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے جو بھی تصرف و اختیار اور علم غیب مانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے تو اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے عطائی علم غیب کے بارے میں فرماتے ہیں، زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ کے دیے سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی ہوا، اور علم عطائی اللہ عز و جل کے لیے محال ہے کہ اس کی کوئی صفت کوئی مال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا بلکہ ذاتی ہے۔ جو لوگ انبیاء بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ قرآن عظیم کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ کہ آیت نفی دیکھتے ہیں اور ان آیتوں سے جن میں انبیاء علیہ السلام کو علوم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے انکار کرتے ہیں، حالانکہ نفی اس بات دونوں حق میں ہے کہ نفی علم ذاتی کی ہے یا یہ خاصتاً الوہیت کی ہے۔ اس بات عطائی کا ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہی کی شان اشان ہے اور منافی الوہیت ہے، اور یہ کہنا کہ ہر ذرہ کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق مخلوق کی مساوات لازم آئے گی، باطل محض ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج بعض لوگ بات پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت پر کفر و شرک کے فتوے صادر کرتے اور انہیں کافر و مشرک قرار دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس احتمال کو تردید فرما چکے ہیں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ علماء اسلام نے اس حدیث پاک کا یہی مفہوم بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک پر جمع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرک سے محفوظ رکھا ہے۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے گروہ خراج مذہبوں نے اپنے باطل تعویلوں اور بے بنیاد باتوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسلمہ اہل سنت و جماعت کو مشرک بنانے کی طریق چلا رکھی ہے۔ صرف یا رسول اللہ کہنے، بزرگوں کا ادب و احترام کرنے، مزارات پر حاضر ہونے، اللہ والوں کی یاد منانے، تبرکات سے برکت حاصل کرنے، حصول فیض کی خاطر بزرگان دین سے رابطہ حاصل کرنے، اہل تقوی کے ہاتھوں کو بوسہ دینے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت، اختیارات اور علم مبارک کو مان لینے پر کفر و شرک کے فتووں کی بھرمار کر دی جاتی ہے، اور اہل ایمان کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ ابو جہل اور وہ اہل سنت و جماعت شرک میں برابر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو لوگ امت مسلمہ پر کفر و شرک کے فتووں کی بجھاڑ کرنے میں پیش رہتے ہیں، عموماً وہی لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر ایک ایسے شخص کا اندیشہ ہے جو قرآن پڑھے گا یہاں تک کہ جب اس پر قرآن کی رونق نمایاں ہو، وہ اسلام کا سہارا ہو، ایسے میں وہ بدل جائے گا، وہ اپنی پہلی حالت کو چھوڑ کر ایسے پس ڈال دے گا اور اپنے مسلمان ہمسائے پر تلوار اٹھائے گا، اس پر شرک کا فتویٰ جڑے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی، یا نبی
یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دونوں میں سے شرک کا زیادہ سزاوار کون ہوگا؟ جس پر فتح ہوگا وہ یا فتویٰ لگانے والا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتویٰ لگانے والا۔ لہذا تنگ نظری اور تعصب کے شکار لوگوں کو چاہیے کہ اپنے عقائد و نظریات کی اصلاح کرے، اپنے دل و دماغ میں وسعت پیدا کرے، امت مسلمہ کے خلاف اپنے فتووں پر نظر ثانی کرے اور شب و روز کفر و شرک کی گردان کر کے امت مسلمہ کی سواد اعظم کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے سے باز آئے۔ میرے محترم بھائیوں، مسلمانوں پر شرک کے فتوے جھاڑنے والے لوگ گروہ خراج سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خارجی لوگ ایسے گمراہ ہیں جو آیات کافروں کی مذمت میں نازل ہوئی انہیں مسلمانوں پر چپکا دیا جاتا ہے۔ حضرات ذوالفقار، مسلمانوں کو درگلانے کے لیے عام طور پر یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کسی نبی ولی کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اور مددگار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں؟ میرے محترم بھائیوں، ایک بھی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی کافی ہونے کا انکار کرے۔ جس نے ایسا کیا وہ دار اسلام سے خارج سمجھ جائے گا۔ لیکن اس جملے اللہ کافی ہے کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم نبیوں ولیوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ بات درست ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا نائب و ترجمان بنا کر دنیا میں نہ بھیجتا، مخلوق کو ان سے رابطے کا حکم نہیں دیتا، قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کی شان و عظمت بیان نہ فرماتا، انہیں اپنا گروہ اور اپنی جماعت قرار نہ دیتا، حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ صرف اپنا ذکر فرماتا۔ آیت مبارکہ سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اذن و اختیار سے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام بھی نفع و فائدہ پہنچاتے ہیں، اور ایسا کرنا حکم الہی کے عین مطابق ہے۔ حضرات گرامی، کہ اگر آپ خود ہی بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اور اسے کافی جانتے ہوئے کسی بیماری یا مشکل وقت میں ڈاکٹر یا کسی صاحب اختیار کے پاس علاج و مدد کی غرض سے جانا شرک نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کافی جانتے ہوئے اس کے نمائندوں یعنی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہونا یا انہیں مدد کے لیے پکارنا منافی توحید اور شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، ہر مسلمان کا پختہ عقیدہ یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، عبادت یا ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پوجتے ہیں یا اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں یا خالق کائنات کی خدائی میں کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ مشرک ہے۔ جیسے ہندو لوگ بتوں اور مورتیوں کی پوجا کا پاٹ کرتے ہیں اور بتوں کو اللہ کی خدائی میں شریک کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا مانتے ہیں۔ مجوس آتش پرست آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ لوگ شرکی افعال میں مبتلا ہیں اور ایسوں کو مشرک کہنا حکم شریعت کے عین مطابق ہے۔ عزیزان من، ہر مسلمان کو چاہیے کہ شرک سے بچے، جانے انجانے میں ہونے والی غلطیوں کو تنگیوں پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اس سے مغفرت چاہے اور شرک سے بچنے کی دعا کرتا رہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، شرک سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی پوشیدہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایسی صورت میں ہم شرک سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہو، یعنی یہ دعا کرو کہ اے اللہ، ہم جانتے ہیں بوجھتے کسی کا تیرا شریک ٹھہرانے سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور نادستہ طور پر بھی ایسا کرنے پر تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ ایک اور مقام پر سیدنا نوفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا،
اقرا قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون پوری پڑھا کر سویا کرو، کیونکہ شرک سے برات چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ اے اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر ثابت قدم عطا فرما، کفر و شرک سے بچا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں جہنم کے دردناک عذاب سے محفوظ فرما، ہمیں انبیاء کرام کے ادب و احترام کی توفیق مرحمت فرما، ان پاکیزہ نفوس کو تو نے جو اذن اختیار عطا فرمایا اسے سمجھنے کے لیے ہمارے ذہنوں میں وسعت عطا فرما، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرما، اور خدا سے خاصہ توحید و حضور سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر باطن تمام گندگیوں سے پاک صاف فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم السلام کی سچی محبت اور اخلاص سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ